نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، تاریخ اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب و فضائل پہ مشتمل ہے. اس 9ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہے السیرہ النبویہ، اور اس دوسری کتاب سیرہ نبویہ میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے 9ویں فصل ہے غزوۃ خیبر وما بعدہا، غزوہ خیبر اور جو اس غزوہ کے بعد امور اور حالات پیش آئے اور جو اس بارے میں احادیث ہیں ان کے بارے میں یہ فصل ہے. غزوۃ خیبر، خیبر کی لڑائی، وما بعدہا اور جو غزوہ خیبر کے بعد میں ہوا. اس فصل میں پہلا باب الخروج الی خیبر وفتحها، خیبر کے لیے نکلنا اور خیبر کو فتح کرنا. یعنی کہ پہلے باب میں بیان ہوگا کہ کیسے نبی علیہ السلام خیبر کے لیے نکلے اور کیسے آپ نے اس کو فتح کیا. حدیث نمبر 1691 1691 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی لڑائی لڑی. فصلینا عندہا، تو ہم نے نماز پڑھی عندہا، اس کے پاس. کس کے پاس؟ خیبر کے پاس. کون سی نماز؟ صلاۃ الغداء، صبح کی، بغلس، اندھیرے میں. پہلے انس بن مالک نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں لڑائی لڑی. پھر تفصیلات بتانا شروع ہوئے ہیں کہ جب ہم نکلے مدینہ سے گئے تو ہم نے نماز پڑھی عندہا، خیبر کے پاس. کون سی نماز؟ صبح کی. کس وقت؟ بغلس، اندھیرے میں. فراکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراکب ابو طلحہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ساتھ ہی ابو طلحہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہے. ان کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ یعنی کہ ابو بکر کے بارے میں بتائیں تو سمجھ میں آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے بارے میں، جناب عثمان کے بارے میں. یہ ابو طلحہ کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ ابو طلحہ ان کے ستیلے باپ ہیں. یعنی کہ جناب انس بن مالک کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم. تو ام سلیم کے پہلے خامد مالک
جو انس بن مالک کے والد ہیں، وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد ام سلیم کی شادی ابو طلحہ سے ہوئی تھی. تو ابو طلحہ ان کے ستیلے باپ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ انس بن مالک ابو طلحہ کے ساتھ سوار ہیں سواری پہ، اس لیے انس بن مالک اللہ کے رسول کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور ابو طلحہ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوار ہوئے اپنی سواری پہ اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے. وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طلحہ، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ابو طلحہ کا نام ہے زید بن سہل انصاری. فَأَجْرَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے راستے میں اپنی سواری کو دوڑایا. زقاق کہتے ہیں ایسے راستے کو جو تنگ سا ہو. تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے تنگ سے راستے میں اپنی سواری کو دوڑایا. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک میرا گھٹنا لَتَمَسُّ البتہ لگ رہا تھا نبی علیہ السلام کی ران سے. کیوں؟ گلی تنگ ہے، گلی تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، یعنی کہ ایک طرف سواری چل رہی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جانب کس کی؟ ابو طلحہ کی. اور ابو طلحہ کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے؟ انس بن مالک. تو چونکہ راستہ تنگ ہے اس لیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا لگ رہا تھا نبی علیہ السلام کی ران سے. ثم حسر الازار عن فخذه، پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹا دی. حتی انی انظر الی بیاض فخذی، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں دیکھنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران کی سفیدی کی طرف. بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ران کیا سطر ہے یا نہیں، ران سطر ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. تو ران کے بارے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ران جو ہے یہ سطر ہے، یعنی کہ گفتگو ہو رہی ہے مردوں کے بارے میں کہ مردوں کا سطر کون سا ہے. مشہور یہی ہے کہ مردوں کا سطر جو ہے وہ ناف سے شروع ہوتا ہے، ناف سے لے کے کہاں تک؟ گھٹنے تک. ما بین السرۃ والرکبہ، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر ہے. مردوں پہ واجب ہے کہ اتنے حصے کو ڈھانک کر رکھیں، اور دیکھنے والوں کے لیے تعلیمات یہ ہیں کہ کسی دوسرے مرد کا یہ حصہ نہ دیکھیں، اور عورتیں بھی اگر کسی مرد کو دیکھ رہی ہوں تو مرد کا یہ حصہ نہ دیکھیں کیونکہ یہ اس کا سطر ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ ران جو ہے یہ سطر کا حصہ نہیں ہے. ران بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈھانک کر رکھیں، لیکن اگر کبھی ننگی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ مرد کی ران ننگی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے سطر کا حصہ نہیں ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ ران سطر کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترمذی شریف میں صاف صاف آیا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الفخذ عورہ، کہ ران جو ہے یہ سطر ہے. ران جسم کا وہ حصہ ہے جس کو ڈھانکنا واجب ہے. ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 2796، اور ترمذی میں ایک اور حدیث بھی ہے جسے روایت کرنے والے جناب جرحد اسلمی ہیں، اس کا نمبر ہے 2795. لیکن وہ احادیث
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر ہے اور اسے ڈھانکنا واجب ہے، وہ احادیث سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جب اس مسئلے پہ گفتگو کی تو وہ کہتے ہیں حدیث انس اسند، کہ وہ حدیث جسے انس بن مالک روایت کرتے ہیں وہ سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، اور ان کی مراد یہی حدیث ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا جو گھٹنا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ران سے لگ رہا تھا، اور پھر آپ نے اپنی ران سے تہ بند کو چادر کو ہٹا دیا، یہاں تک کہ میں آپ کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں انس کی حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، اور جو جرح کی حدیث ہے وہ زیادہ احتیاط پہ مبنی ہے، اور جرح کی حدیث وہی ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ران کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اسی میں احتیاط ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں انس بن مالک فلما دخل القریہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گاؤں میں داخل ہوئے، شہر میں داخل ہوئے، کون سے شہر میں؟ خیبر کے شہر میں۔ قال، تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یعنی کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا خریبت خیبر، کہ خیبر تباہ و برباد ہوا، خیبر خراب ہوا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، بے شک جب ہم کسی قوم کے صحن میں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے جنہیں پہلے وارننگ دی جا چکی ہو، جنہیں پہلے خبردار کیا جا چکا ہو۔ قالها ثلاثا، یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے۔ تو کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خیبر اور خیبر والوں کی آج خیر نہیں ہے، لڑائی ہوگی اور خیبر فتح ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی ایسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں، پہنچتے ہیں، جنہیں پہلے دین اسلام کا پیغام دیا جا چکا ہو، تو پھر ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے، ان کے ہم صبح صبح حملہ کرتے ہیں اور پھر حملے میں ان کو کیا کرتے ہیں؟ شکست دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں پہلے ہم دین اسلام کی دعوت دے چکے ہوں، جنہیں پہلے ہم وارننگ دے چکے ہوں۔ قال، کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک، وخرج القوم الى اعمالهم، اور لوگ نکلے اپنے اپنے کاموں کے لیے، صبح صبح خیبر کے لوگ نکلے اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا محمد، کیا مطلب؟ محمد آ گئے، یعنی کہ محمد آ گئے، یا یہ محمد، یعنی کہ ان کے منہ سے پورا جملہ بھی نہیں نکلا محمد، یعنی کہ ان کے لیے یہ منظر جو تھا وہ خلاف توقع تھا، تو کہنے لگے محمد، یعنی کہ یہ محمد ہے یا محمد آ گئے۔ قال عبدالعزیز، عبدالعزیز کہتے ہیں، کون ہے یہ عبدالعزیز؟ یہ انس بن مالک سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ ہے عبدالعزیز بن صہیب البصری، وہی انس بن مالک سے پوری حدیث کو روایت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی ایک وضاحت ہے۔ وہ کہتے ہیں وقال بعض اصحابنا والخمیس، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے تو یہی الفاظ یاد ہے کہ انس بن مالک نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے یہودیوں نے کہا محمد، لیکن ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں، یعنی کہ میری کلاس فیلوز جنہوں نے میری طرح یہ حدیث انس بن مالک سے سنی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا تھا محمد والخمیس، کہ محمد آ گیا اور محمد کا لشکر آ گیا، یا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو محمد اور محمد کا لشکر، یعنی کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام انہوں نے نہیں لیا
بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے لشکر کا نام بھی لیا۔ تو عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ یہ باتیں کس نے کہی ہیں؟ میرے ساتھیوں نے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ محدثین حدیث بیان کرنے میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے۔ عبدالعزیز بن صہیب کو یہ یاد ہے کہ انس بن مالک نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے کلاس فیلوز کہہ رہے ہیں، ان کے ہم جماعت کہہ رہے ہیں کہ انس نے جب حدیث بیان کی تھی تو کہا تھا کہ یہودیوں نے آپ کو دیکھ کے کہا محمد والخمیس۔ تو اب عبدالعزیز چاہتے تو اپنے کلاس فیلوز کا نام نہ لیتے اور کہہ دیتے کہ آپ نے یہودیوں نے کہا تھا محمد والخمیس، لیکن وضاحت کر رہے ہیں کہ والخمیس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن میرے ساتھی بتاتے ہیں کہ انس نے یہ الفاظ بھی بتائے تھے حدیث میں۔ تو خمیس کا معنی کیا؟ یعنی الجیش۔ انس بن مالک خمیس سے مراد کیا لیتے تھے؟ لشکر۔ قال کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، تو ہم نے اسے حاصل کیا، کس کو؟ خیبر کو، عنوتاً قوت کے ساتھ، طاقت کے بل بوتے پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیبر کے بارے میں اختلاف ہے علماء کرام میں۔ ایک قول یہ ہے کہ خیبر فتح ہوا ہے قوت کے ساتھ، دوسرا قول یہ ہے کہ خیبر حاصل کیا گیا صلح کے ساتھ۔ تو یہاں پہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے حاصل کیا قوت کے ساتھ، کچھ روایات میں آتا ہے صلح کے ساتھ۔ اب درست بات کیا ہوگی؟ درست بات یہ ہے کہ خیبر میں 7 کے قریب قلعے تھے، تو کوئی قلعہ حاصل ہوا ہے قوت کے ساتھ اور کوئی قلعہ حاصل ہوا ہے صلح کے ساتھ، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ فجمع السبی، تو قیدیوں کو جمع کیا گیا، یعنی کہ وہ لوگ جو خیبر والوں میں سے قیدی بنے ان یہودیوں کو، ان قیدیوں کو جمع کیا گیا۔ فجاء دہیہ، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے دہیہ۔ دہیہ کون ہے؟ دہیہ بن خلیفہ الکلبی، یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل و صورت میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ دہیہ نے، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، اعطنی جاریۃ من السبی، مجھے قیدیوں میں سے ایک لونڈی دیجیے۔ قال، آپ نے کہا، اذهب، جاؤ، فخذ جاریۃ، تو کوئی لونڈی لے لو۔ فاخذ صفیۃ بنت حیی، تو دہیہ نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا، ان کو پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو بعد میں نبی علیہ السلام کی وائف بنی اور ہماری ماں بنی، ام المؤمنین صفیہ۔ تو یہ بھی قیدیوں کا حصہ تھی۔ فجاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ فقالت، اس نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اعطیت دحیہ صفیۃ بنت حیی سیدۃ قریظہ والنضیر، آپ نے دہیہ کو صفیہ دے دی ہے جو حیی کی بیٹی ہے، جو قریظہ قبیلے کی بھی سردار ہے اور نذیر قبیلے کی بھی سردار ہے۔ لا تصلح الا لک، یہ صرف آپ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ قریظہ اور نذیر یہ کیا چیزیں ہیں؟ 2 قبیلے ہیں، کن کے؟ یہودیوں کے۔ تو ایک ہی وقت میں صفیہ 2 قبیلوں کی سردار کیسے ہو گئی؟ ایک قبیلہ ان کا اپنا، ان کی والد کا، اور دوسرا قبیلہ ان کے خاوند کا۔ سردار کی بیٹی، سردار کی وائف، اس لحاظ سے انہیں دونوں قبیلوں کی کیا کہا گیا؟ سردار کہا گیا۔ اور ان کا خاوند اسی خیبر کی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا، ادعوہ بہا، اسے بلاؤ اس لونڈی کے ساتھ۔ کس کو؟ دہیہ کو۔ فجاء بہا، تو دہیہ آئے اسے لے کر، کس کو؟
ام المؤمنین صفیہ کو. فلما نظر الیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو آپ نے کہا خذ جاریۃ من السبی غیرہا، قیدیوں میں سے ان کے علاوہ کوئی لونڈی لے لو. کس سے کہا؟ دہیہ سے. اور یہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ بتانا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ کو دہیہ سے خریدا 7 غلاموں کے بدلے میں. اسے کہا کہ صفیہ دے دو اور ان کے بدلے میں کتنے غلام لے لو؟ 7. قال، راوی کہتے ہیں وہ کون ہے؟ انس بن مالک. فآتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا. وتزوجها، اور کیا کیا؟ ان سے شادی کر لی. آپ نے انہیں آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی. اس کے بعد عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں. آپ کون کہہ رہے ہیں؟ عبدالعزیز بن صہیب، یعنی کہ جناب انس بن مالک سے حدیث کو روایت کرنے والے. وہ کہتے ہیں فقال له ثابت، تو ان سے ثابت نے کہا. کن سے؟ انس بن مالک سے. ثابت کون ہے؟ ثابت بن اسلم البنانی. یہ کون ہے؟ عبدالعزیز بن صہیب کے کلاس فیلو، ان کے ہم جماعت، ان کے ساتھی. تو عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ ثابت نے ان سے کہا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ. ابو حمزہ کون ہے؟ انس بن مالک. ابو حمزہ کون ہے؟ انس بن مالک، ان کی کنیت ہے. اے ابو حمزہ ما اصدقہا، آپ نے صفیہ کو حق مہر میں کیا دیا؟ قال، تو کہا کس نے؟ انس بن مالک نے. نفسہا، آپ نے انہیں ان کا نفس حق مہر میں دیا. آپ نے انہیں ان کا نفس حق مہر میں دیا. کیا مطلب؟ مطلب آگے ہے کہ آتقہا، آپ نے ان کو آزاد کیا، وتزوجہا، ان سے شادی کر لی. تو آپ کا ان کو آزاد کرنا یہ کیا بنا؟ حق مہر بنا. یہاں پہ اس موضوع پہ بھی سوچنا ہوگا کہ آزاد انسانوں کو قیدی بنانا یہ کیسا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے ہی لوگوں میں یہ سسٹم چلا آ رہا تھا کہ جو جیتتا، کسی جنگ میں فتح پاتا، تو ان کے ہاتھ میں جو قیدی آتے ان کو کیا بنا لیا جاتا؟ غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا. اسلام نے اس نظام کو برقرار رکھا ہے لیکن اس کو بہتر بنایا ہے، اور یہ نظام اس سے کہیں بہتر ہے جو نظام آج کل چل رہا ہے. موجودہ زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے انسانی حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں، اور اس زمانے کے لوگوں کو انسانی حقوق کا علم نہیں تھا. آج یہ لوگ جب فتح پاتے ہیں تو جو خوبصورت لڑکی ان کے ہاتھ میں آتی ہے اس سے ایک نہیں 20 آدمی ناجائز تعلقات قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے آرام یا سکون کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور حمل ٹھہر جائے تو اس کی اولاد کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا. جبکہ وہ نظام جو اس زمانے میں چل رہا تھا وہ اس لحاظ سے بہترین نظام تھا کہ جنگ میں جب آپ فتح پائیں گے تو ظاہر قیدی آپ کے ہاتھ میں آئیں گے. اب ان کے ساتھ سب سے اچھا سلوک یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو آزاد کر دیں یا ان کو قیدی بنا کر رکھیں اور ان کی قوم کے لوگ آئیں اور معاوضہ ادا کریں، فدیہ ادا کریں اور ان کو لے جائیں
اور یا پھر ان کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ موجودہ زمانے کے وہ لوگ جو انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جس ملک میں جاتے ہیں بڑے بڑے بم گراتے ہیں، پورے کے پورے گاؤں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کے فوجی متعلقہ ملک میں جا کے عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں۔ جبکہ یہ نظام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جس نظام کو اپنایا ہے اس کے مطابق کبھی آپ نے لونڈیوں کو اور غلاموں کو آزاد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ قوم جن میں سے جویریہ تھیں، ام المؤمنین جویریہ، آپ نے جویریہ سے شادی کی اور اس قوم کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا، اور جو بدر میں آپ نے قیدی بنائے تھے ان کا معاوضہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ ان کو لونڈی بنا کر رکھا گیا ہے۔ اب یہ لونڈی موجودہ زمانے کی طرح ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی، اس لونڈی کا کوئی ایک مالک ہوگا، اسی کو اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہوگی، دوسرے کسی آدمی کو اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے اس کی اولاد ہوگی تو یہ اولاد باقاعدہ اپنے باپ کی وارث بنے گی، اور اس لونڈی کے جو رشتہ دار ہیں، جو قبیلہ ہے، جو برادری ہے، وہ آ کر چھڑا بھی سکتے ہیں، معاوضہ ادا کریں اور لے دیں، اس کے مال کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عمدہ نظام ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رہتا ہے، اور لونڈی کو بھی اس کے حقوق ملتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدمی کے پاس ہے، اس نے صرف اسی کی خدمت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پورے گاؤں کی خدمت کرنی ہے یا 20 25 فوجیوں کو راضی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ دین اسلام میں کیا ہے۔ دین اسلام نے اس نظام کو کتنا بہتر بنایا ہے کہ کئی ایک جرائم ایسے ہیں جن جرائم پہ اسلام غلام لونڈی کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے زہار کیا ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن کہہ دیا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس میں کفارہ ہے۔ کفارے میں 3 شکلیں ہیں، ان میں سے ایک کیا کہ غلام کو آزاد کرے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا، یہ قسم اٹھا لی نہیں کروں گا، اب آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا، تو قسم کا کفارہ ادا کریں۔ وہ کیا جی؟ ایک غلام کو آزاد کریں۔ آپ کسی کو غلطی سے قتل کر بیٹھے، قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس میں بھی کفارہ ہے۔ کفارے میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ آپ ایک غلام کو آزاد کریں۔ تو اسلام تو بار بار غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس پہ بے پناہ اجر و ثواب بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اس آزاد کیے ہوئے غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صفیہ کو آزاد کیا ہے اور ان سے کیا کر لی ہے؟ شادی کر لی ہے۔ دیکھیے یہ آپ کا عظیم اخلاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صفیہ کو لونڈی بنا کر بھی رکھ سکتے تھے، اور لونڈی بنا کر رکھتے تو صفیہ کے کوئی حقوق نہیں تھے جو حقوق بیویوں والے ہوتے ہیں۔ بیوی کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، لونڈی کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے صفیہ کا، حالانکہ یہودیوں میں سے ہیں، کتنا خیال رکھا ہے۔ ایک تو سردار کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، سردار کی وائف کو، سردار کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، اور صحابہ کرام کے ان الفاظ پہ کی لاج رکھی ہے کہ یہ صرف آپ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لونڈی بنا کر رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے آزاد کیا ہے اور ان کو وہی حیثیت دی ہے جو آپ کی پہلی بیویوں کی حیثیت تھی۔ حتی اذا کان بالطریق، یہاں تک کہ جب آپ راستے میں تھے۔ کون سا راستہ جی؟ واپسی کا۔ خیبر سے واپسی ہو رہی، کہاں کی؟ مدینہ۔
یہاں تک جب آپ راستے میں تھے جہزتھا لہو ام سلیم، انہیں تیار کیا کن کو؟ صفیہ کو۔ آپ کے لیے کس نے؟ ام سلیم نے۔ ابو طلحہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں جہاد کے لیے، انس بن مالک بھی ساتھ ہیں، اور جب آپ نے صفیہ سے شادی کی ہے تو انہیں تیار کرنے والی ام سلیم ہے، جن کے پورا خاندان آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے نبی علیہ السلام کا عظیم اخلاق اور دین اسلام پہ آپ کا عمل کرنا، کہ جنگوں میں کیا ہوتا ہے، فوجی لوگ جب کسی قوم پہ فتح پاتے ہیں تو ان کی لڑکیوں کو پکڑتے ہیں اور کسی قسم کا انتظار کیے بغیر ان کے ساتھ بے حیائی کا اور زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن آپ نے صفیہ کو آزاد کیا ہے، پھر ان کے ساتھ شادی کی ہے، اور پھر بھی ان سے فوری طور پہ تعلق قائم نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے برائے رحم ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک پیریڈ آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا پیٹ صاف ہے، ان کے پیٹ میں سابقہ خاوند کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس امر کا انتظار کیا ہے۔ تو یہاں تک جب آپ راستے میں تھے تو جہزتھا، تو انہیں تیار کیا آپ کے لیے کس نے؟ ام سلیم نے۔ فاہدتھا لہو، تو انہوں نے ان کو بھیجا، کن کو؟ صفیہ کو، لہو آپ کے لیے، من اللیل، رات کے وقت۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، تو نبی علیہ السلام نے صبح کی بطور دلہا۔ فقال، تو آپ نے کہا، من کان عنده شیء فلیجئ بہ، جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ لے کر آئے۔ کیا مطلب کوئی چیز ہے وہ لے کر آئے؟ کھانے پینے کی کوئی چیز۔ وبسط نطعا، اور آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا تاکہ لوگ جو بھی لائیں اس کے اوپر رکھتے چلے جائیں۔ فجعل الرجل یجیء بالتمر، تو کوئی آدمی کھجوریں لانے لگا، وجعل الرجل یجیء بالسمن، اور کوئی گھی لانے لگا۔ قال، راوی کہتے ہیں، کون سے راوی ہیں؟ عبدالعزیز بن صہیب، وہ کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ، اور میرا انس ابن مالک کے بارے میں گمان ہے کہ قد ذکر السبیق، انہوں نے ستو کا بھی تذکرہ کیا تھا، کھجوروں کا بھی، گھی کا بھی، اور ستو کا بھی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ تین۔ قال، انس ابن مالک کہتے ہیں فحاسوا حیسا، تو انہوں نے ایک حیث نامی حلوہ سا تیار کر لیا، یعنی کہ آپ اس کو پنجیری کہہ لیں، حلوہ سا کہہ لیں، جو تین چیزوں سے مرکب تھا۔ کون سی تین چیزیں؟ کھجوریں، یعنی کہ گٹھلیاں نکال لی گئی، اور کھجوریں، اور گھی، اور ستو۔ فحاسوا حیثا، تو انہوں نے حیث تیار کر لیا۔ فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکانت، تو یہ تینوں چیزیں کیا بنی؟ نبی علیہ السلام کا ولیمہ بنی۔ اس سے پتہ چلا کہ ولیمے کا اہتمام شادی کے موقع پہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ولیمے میں ضروری نہیں کہ گوشت ہو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ گوشت کا ہونا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرے چاہے ایک بکری کا کر دیں۔ تو آپ نے انہیں دعوت دی ولیمہ کرنے کی بکری کا، تو اس لیے گوشت ولیمے میں ہو تو یہ بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی گوشت پہ مبنی ولیمہ نہیں کر سکتا، اس قسم کا ولیمہ کر دیتا ہے، مٹھائی کھلا دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی کام چل جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ولیمہ کب ہونا چاہیے؟ ولیمہ ہونا چاہیے شادی کے بعد، لیکن ویسے ولیمے کا تعلق
شادی سے ہے کہ نکاح سے ہے؟ نکاح سے ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, نکاح کے بعد شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اور شادی کے بعد کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سعودی عرب میں عام طور پہ ولیمہ کب ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے, یعنی کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانے سے پہلے. شادی کا دن مقرر ہوتا ہے, شادی حال میں لڑکی والے بھی پہنچ جاتے ہیں اور لڑکا اور اس کے دوست احباب رشتہ دار بھی پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ولیمہ ہوتا ہے, اس کے بعد لڑکا لڑکی کو لے کر اپنے گھر میں آتا ہے. تقریباً پورے سعودیہ میں تقریباً یہی سسٹم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولیمے کا تعلق کیسے ہے؟ نکاح سے. نکاح کے بعد اسی موقع پہ آپ ولیمہ کر لیں, یا نکاح کے بعد شادی سے پہلے, یعنی کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے پہلے ولیمہ کر لیں جیسا کہ سعودیہ میں ہو رہا ہے, یا پھر آپ شادی کی صبح میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانے کے بعد ولیمہ کر لیں. تینوں طرح جائز ہے, اور یہ آخری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس کے بعد وفی روایت للبخاری, اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ انہ اقبل ہوا ابو طلحہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اور ابو طلحہ, وہ کون؟ انس ابن مالک اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ اور ابو طلحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے. کہاں آئے جی؟ مدینہ. خیبر سے آئے, خیبر سے آئے. ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ, نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی کون؟ صفیہ ہماری ماں. مردفها علی راحلتہ, اس حال میں کہ نبی علیہ السلام انہیں اپنے پیچھے اپنی سواری پہ بٹھائے ہوئے تھے. فلما كانوا ببعض الطریق, جب وہ راستے کے کسی حصے میں تھے, عثرت الناقہ, تو آپ کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ خاتون یعنی کہ صفیہ دونوں گر پڑے. جی یہاں سے کیا پتا چلا؟ یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ شان کے لحاظ سے, مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, مقدس ہیں, محترم ہیں, لیکن آپ مشکل کشا نہیں تھے, حاجت روا نہیں تھے, مختار کل نہیں تھے, غوث اعظم نہیں تھے. آپ اپنے آپ کو اور اپنی اونٹنی کو اور اپنی وائف صفیہ کو گرنے سے بچا نہیں سکے. تو جب زندگی میں آپ ایسا نہیں کر سکے تو فوت ہونے کے بعد کیسے آپ کو مشکل کشا قرار دیا جا سکتا ہے, کیسے غوث اعظم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی توحید کی اصلاح فرمائے. مسلمان اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صورتحال وہ ہے جو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں میں سے اکثر شرک میں مبتلا ہیں. وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ. وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ, ابو طلحہ کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوٹی سی ڈیش سی ہے, اور یہ ڈیش دو بار ہے, صحیح ہے؟ دونوں ڈیشوں کے درمیان میں 3 الفاظ ہیں. آپ اس کو عربی زبان کی بریکٹ کہہ سکتے ہیں. یہ عربی زبان کی کیا ہے؟ بریکٹ. تو بریکٹ کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو عبارت یوں ہو جائے گی وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ
اور بے شک ابو طلحہ اپنے اونٹ سے کود پڑے. جب دیکھا اللہ کے رسول گر پڑے ہیں، صفیہ گر پڑی ہیں، تو ابو طلحہ اپنے اونٹ سے کودے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اونٹ کو بٹھایا اور آرام سے نیچے اترے، نہیں، چھلانگ لگائی تاکہ جلدی سے اللہ کے رسول کی مدد کر سکے. تو اللہ کے رسول کی مدد کس نے کی ہے؟ ابو طلحہ نے. مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ جب ہم بھائیوں سے کہتے ہیں کہ فوج شدگان سے آپ مدد نہ مانگیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو وہ ہمیں ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے مدد نہیں مانگتے ہو، اپنے بیٹے سے مدد نہیں مانگتے ہو، اپنے پڑوسی سے مدد نہیں مانگتے ہو. صحابہ کرام ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے تھے. بھائی اگر معاملہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول مشکل کشا ہے، تو آپ کی مدد ابو طلحہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو ان کی مدد کرنی چاہیے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان زندہ ہو تو وہ کسی اور زندہ انسان سے اس معاملے میں مدد طلب کرے جس معاملے میں مدد کرنے کی اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ سے قرضہ مانگوں تو توحید و شرک کے لحاظ سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں آپ سے کھانا مانگوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے بیٹا دیں تو تب مسئلہ ہے، کیونکہ بیٹا دینے کی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ میں بیمار ہوں، مثال کے طور پہ میرا علاج کریں تاکہ اللہ مجھے بیٹا دے، تو علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ سے میرا علاج کا مطالبہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معالج بنایا ہے، طبیب بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، حکیم بنایا ہے، علاج کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. تو یہاں پہ ابو طلحہ نے چھلانگ لگائی ہے تاکہ کس کی مدد کریں؟ نبی علیہ السلام کی. اب بریکٹ میں کیا ہے جی کہ قالا، کون کہتے ہیں؟ عبدالعزیز کہتے ہیں احسبو، میرا گمان ہے کہ قالا، انہوں نے کہا تھا، کنہوں نے؟ انس بن مالک نے آگے جو لفظ استعمال کی تھے وہ یہ تھے کہ اقتحم عن بعیدہ، کہ اپنے اونٹ سے انہوں نے چھلانگ لگائی، اپنے اونٹ سے کیا کود پڑے. یعنی کہ گویا کہ عبدالعزیز کو تھوڑا سا یہاں پہ شک ہو گیا ہے کہ الفاظ یہی تھے یا کچھ اور تھے. اقتحم عن بعیدہ الفاظ سے یا کچھ اور تھے، معنی یہی تھا، مفہوم یہی تھا. فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. کون؟ ابو طلحہ. فقال، کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، جعلنی اللہ فداءک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کرے. هل اصابک من شیء، کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کیا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ یعنی کہ بتائیں کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ قال لا، آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. ولکن علیک بالمرأة، لیکن تم عورت کا خیال کرو، اس عورت کا خیال کرو. ہاں، یعنی کہ صفیہ کی طرف جاؤ، انہیں سنبھالو. یعنی کہ میں تو مرد ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گا، وہ بھی گری ہوئی ہیں، ان کو سنبھالو. اس سے پتہ چلا ایمرجنسی میں مرد کسی عورت کی اور کوئی عورت کسی مرد کی مدد کر سکتی ہے. فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو ابو طلحہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا. فَقَصَدَ قَصْدَهَا، اور ام المؤمنین صفیہ کا قصد کیا، ان کی طرف گئے. چہرے پہ پردہ کیوں ڈالا جی؟ چہرے پہ کپڑا کیوں ڈالا؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں پردے کا کیا مقام ہے. ابو طلحہ ایمرجنسی میں بھی
چاہتے ہیں کہ ام المومنین صفیہ کا پردہ برقرار رہے، کہ پتہ نہیں وہ گری پڑی ہیں، ان کا چہرہ کہیں ننگا نہ ہو، ان کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے۔ جبکہ ایسے حالات میں آج کل کے مرد حضرات کہتے ہیں کہ اب موقع ملا ان عورتوں کو دیکھنے کا، کیونکہ اب انہیں ہوش نہیں ہے پردے کا، اب انہیں پردے کا ہوش نہیں۔ کسی عورت پہ کوئی مصیبت آئی، ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ رو رہی ہیں، ان کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، خان فوت ہو گیا، اور باقی لوگ ان کے لیے موقع ہوتا ہے مدد کرنے کی بجائے اس عورت کو دیکھنے کا۔ لیکن ابو طلحہ نے کیا کیا ہے؟ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا ہے۔ فقصد قصدها، اور ان کا قصد کیا، ان کا ارادہ کیا، ان کی طرف گئے۔ فالقى ثوبه عليها، اور اپنا کپڑا ان پہ ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ جب ان کی طرف جا رہے ہیں تو کپڑا اپنی آنکھوں پہ ڈالا ہے، جب پہنچ گئے تو وہ کپڑا جلدی سے پکڑ کے ان کو ڈال دیا۔ کوئی حیا سیکھے تو ان سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے پاک باز، کتنے پاک دامن۔ فقامت المرأہ، تو وہ خاتون کھڑی ہو گئیں، ان کی صفیہ کھڑی ہو گئیں۔ فشد لہما علی راحلتہما فرکبا، تو ابو طلحہ نے ان کے لیے ان کی سواری پہ باندھا۔ کیا باندھا؟ کجاوا وغیرہ، یعنی کہ ان کا کجاوا سیٹ کیا، ان کے دیگر امور کو سیٹ کیا۔ فرکبا، تو وہ دونوں سوار ہو گئے اپنی سواری پہ۔ کون کون؟ نبی علیہ السلام اور آپ کی وائف صفیہ ہماری ماں۔ فسارو، تو وہ چل پڑے۔ وہ کون؟ نبی علیہ السلام، صفیہ، ابو طلحہ اور دیگر لوگ، تو چل پڑے۔ حتی اذا کانوا بظاہر المدینہ، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ کے باہر تھے، مدینہ کے قریب لیکن مدینہ سے باہر۔ او قال، یا راوی نے کہا تھا کہ اشرف المدینہ، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ کو جھانکنے لگے، دیکھنے لگے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہا نبی علیہ السلام نے، آئبون، کہ ہم سفر سے لوٹنے والے ہیں۔ تائبون، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنے والے ہیں۔ عابدون، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لربنا حامدون، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ فلم یزل یقولها، آپ یہ الفاظ مسلسل کہتے رہے، حتی داخل المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا خیبر کے لیے جانا اور خیبر سے واپس آنا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1692 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سلمۃ بن الاکوع، روایت ہے جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے خیبر کے لیے، خیبر کی طرف۔ فسرنا لیلا، تو ہم رات کے وقت چلے۔ فقال رجل من القوم لعامر، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے عامر سے کہا۔ عامر کون ہے؟ یہ سلمہ بن اکوع کے چچا ہیں۔ سلمہ بن اکوع کے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ ان کا نام پورا کیا ہوگا؟ عامر بن اکوع۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سلمہ بن اکوع کے چچا کا نام عامر بن اکوع ہو؟ پھر تو بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سلمہ کی نسبت اپنے دادا کی طرف ہے، سلمہ بن سنان بن اکوع۔
اور عامر کی جو نسبت ہے اقوا کی طرف، وہ عامر کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہے. تو اقوا عامر کے لیے باپ ہیں اور اقوا سلمہ کے لیے کیا ہے؟ دادا ہے. تو ایک آدمی لوگوں میں سے ایک آدمی نے عامر سے کہا یا عامر الا تسمعنا من ہلیہاتک، اے عامر کیا آپ ہمیں اپنے چند اشعار نہیں سنائیں گے؟ وکان عامر رجلا شاعرا حداء، عامر شاعر قسم کے شعر کہنے والے آدمی تھے، حداء ہدی خوانی کرنے والے آدمی تھے. یہ ہدی کیا ہوتی ہے؟ شعر، گنگنانا. گنگنانا. یعنی کہ ہدی خوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے یعنی کہ اشعار پڑھیں، الفاظ کہیں جو گانے کے انداز میں ہوں، اور مقصد کیا ہو کہ اونٹ جو ہے اپنی رفتار تیز کر دے. یعنی کہ آپ یہ پڑھیں گے اونٹوں کے لیے، بنیادی طور پہ کن کے لیے پڑھیں گے؟ اونٹوں کے لیے. تو اونٹ جو ہے یہ آپ کی آواز ایسی سن کے اپنی رفتار کو کیا کر دیں گے؟ تیز کر دیں گے. تو عامر جو تھے رجل شاعرا، یہ شاعر قسم کے آدمی تھے، حدان ہدی خوانی کرنے والے تھے. فنزل، تو وہ نیچے اترے، یحدو بالقوم، وہ لوگوں کے لیے ہدی خوانی کرنے لگے. یقول، یہ کہنے لگے اللہم، اے اللہ، لولا انت مہتدینا، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت. یعنی کہ وہی الفاظ جو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے خطبے میں، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا، اور نہ ہم صدقہ کر پاتے، ولا صلینا، اور نہ ہم نمازیں پڑھ پاتے. یعنی کہ ہماری نمازیں تیری توفیق کا نتیجہ ہیں، ہمارا صدقہ تیری توفیق کا نتیجہ ہے، ہم جو ہدایت پائے ہیں یہ بھی تیری توفیق کا نتیجہ ہے، تیری مہربانیاں ہیں یا اللہ. فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام ان لاقینا. فاغفر، تو تو بخش دے، فداء لک، اس کا کیا مطلب ہے؟ قربان تیرے راستے میں، تیرے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں، تیرے لیے ہم قربان ہوتے ہیں. متقینا، تو ہمیں بخشتا رہے. کیا بخشتا رہے؟ متقینا، جو ہم چھوڑ بیٹھیں. کیا مطلب؟ جو تیرے آرڈر ہم چھوڑ بیٹھیں، تیرے جن آرڈرز پہ ہم عمل نہ کر سکیں یا اللہ وہ ہمیں بخش دینا. وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا اگر ہمارا دشمن سے واسطہ پڑے، اگر ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اور ہم پہ سکینت نازل کرنا، ہم پہ سکینت ڈالنا، یعنی کہ ہمارے دلوں سے دشمن کا خوف ختم کر دینا، ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان داخل کرنا. اِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا، جب ہم پہ چیخا گیا تو ہم نے انکار کر دیا. کیا مطلب؟ دشمن نے جب ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، جب دشمن ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا، جب دشمن ہمیں جنگ میں خوف زدہ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے تاکہ ہم میدان چھوڑ دیں، ہم میدان نہیں چھوڑتے. اِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا، جب ہم پہ چیخا جائے تو ابینا، ہم انکار کر دیتے ہیں کس بات سے؟ میدان چھوڑنے سے. وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا، اور چیخنے چلانے کے ساتھ انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں
وہ چیختے ہیں اور ہمیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبِالسِّيَاحِ أَوَّلُوا عَلَيْنَا، اور بلند و بالا آواز کے ساتھ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جو پڑھنے لگے عامر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، من هذا السائق، سائق موجودہ لوگ سائق کا معنی کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور۔ ڈرائیور کو آج کل عربی لوگ کیا کہتے ہیں؟ سائق۔ سائق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنکانے والا، جانوروں کو ہنکانے والا۔ جانوروں کے آگے ہوگا کہ پیچھے ہوگا؟ پیچھے ہوگا۔ سائق وہ ہے جو کہاں ہوگا؟ پیچھے ہوگا، جانوروں کو لے جا رہا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا من ھذا السائق، یہ کون ہے جو جانوروں کو ہنکانے والا ہے؟ یعنی کہ اپنی آواز کے ذریعے اونٹوں کی رفتار کو بڑھانے والا، انہیں چلانے والا کون ہے؟ سمجھے؟ من ھذا السائق، کون ہے اونٹوں کو ہنکانے والا، انہیں اپنی آواز کے ذریعے چلانے والا، خودی خانی کے ذریعے ان کو چلانے والا؟ قالوا، انہوں نے کہا عامر بن الاقوا، یہ عامر بن اقوا ہے۔ قالت، آپ نے کہا یرحمہ اللہ، اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ قال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اور مسلم میں آتا ہے کہ عمر فاروق تھے، انہوں نے کہا وجبت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، واجب ہو گئی، لازمی ہو گئی، کیا؟ جنت، اس کی شہادت لازمی ہو گئی۔ شہادت، کیونکہ آپ نے کہہ دیا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے، تو وہ جانتے تھے کہ شہادت سے بڑھ کے اللہ کی رحمت کیا ہوگی۔ ہمارے یہاں رحمت کا مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ مال ملے گا، کوٹھیاں ملیں گی، بڑا اللہ کا فضل ہو گیا جی، بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، کیا کوٹھیاں وغیرہ۔ اور اگر شہادت ہو تو ہم اسے رحمت نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پہ جو آپ نے رحمت کی دعا دی ہے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے، عمر فاروق نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ واجبت یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، ان کے لیے شہادت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی اور لگتا ہے کہ اب ان کو شہادت ملے گی۔ لولا امتعتنا به، آپ نے ہمیں ان سے مزید فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ آپ یہ دعا نہ دیتے، یہ زندہ رہتے تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے، ان کے شعر سنتے رہتے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے۔ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ، تو ہم خیبر آئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سلمہ بن اکوا کہہ رہے ہیں، ہم خیبر آئے۔ فَحَاصَرْنَاهُمْ، تو ہم نے اہل خیبر کا کیا کر لیا؟ گراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدًا، یہاں تک کہ ہمیں شدید بھوک لگی، یعنی کہ محاصرہ ان کا کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ساری اندر ہیں، تو ہمیں بھوک لگی۔ ثم ان اللہ تعالی فتح علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر ان کے لیے فتح کر دیا۔ خیبر کی ان کو فتح دے دی، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ فلما امس الناس، جب شام ہوئی، جب لوگ شام میں داخل ہو گئے، شام کے وقت میں داخل ہو گئے، مساء اليوم، اس دن کی شام میں، الذی فتحت علیہم، جس دن انہیں فتح دی گئی، جس دن انہیں کیا دی گئی؟ فتح دی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا اس شام میں؟ اوقدوا نیرانا کثیرا، انہوں نے بہت سی آگ جلائی، ادھر بھی آگ جلی ہوئی ہے، ادھر بھی آگ جلی ہوئی ہے، ادھر بھی آگ جلی ہوئی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه النیران، آپ نے کہا یہ جگہ بجگہ آگ کیوں ہے؟ یہ جگہ بجگہ آگ کس لیے ہے؟ علی ای شیء توقدون، کس چیز پہ تم آگ کو جلا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ آگ میں آگ جلا کے کیا پکا رہے ہو؟ کس وجہ سے آگ جلا رہے ہو؟ قالوا علی لحم، انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کے لیے آگ جلا رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں۔ قال علی ای لحم، آپ نے کہا کون سا گوشت؟ کس چیز کا گوشت؟ قالوا لحم حمر الانسیہ، پالتو گدوں کا گوشت، پالتو گدوں کا گوشت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احریقوها واکسروها، آپ نے کہا ان ہنڈیوں کو، ان ہنڈیوں میں جو گوشت ہے اسے بہا دو اور ان ہنڈیوں کو توڑ ڈالو۔ یہاں پہ میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں
کہ خیبر میں کئی دفعہ جانے کا موقع ملا ہے، تو آج بھی آپ جائیں گے تو اس علاقے میں گدھے بہت ہوں گے، یعنی کہ باقی علاقوں میں گدھے دیکھنے کا اتنا موقع نہیں ملے گا جتنا اس علاقے میں موقع ملے گا۔ اور صحابہ کرام کو بھی پکانے کے لیے کیا ملے ہیں؟ گدھے ملے ہیں۔ اگر بکریاں ملتی تو وہ پکاتے، گائیاں ملتی تو وہ پکاتے، وہ ملی ہوں گی لیکن بہت کم، زیادہ ان کو کیا ملے ہیں؟ گدھے۔ اور اس وقت تک جو پالتو گدھے تھے ان کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو انسیہ کا معنی کیا؟ پالتو، حمر کا معنی کیا؟ گدھے۔ تو یہ پالتو گدھوں کا گوشت ہے۔ ایک گدھے ہوتے ہیں جنگلی، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ زیبرا۔ تو وہ جو جنگلی گدھے ہیں وہ حلال ہیں۔ حرام بعد میں کیا ہوئے؟ پالتو گدھے جو ہمارے شہروں میں ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو قال النبی، فرمایا نبی علیہ السلام نے، احریقوها، ان ہنڈیوں کے گوشت کو کیا کر دو؟ بہا دو، وکسلوها، اور ہنڈیوں کو کیا کرو؟ توڑ ڈالو۔ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، او نحریقوها ونغسلوها، یا پھر ہم ان میں رکھے ہوئے گوشت کو، ڈالے ہوئے گوشت کو بہا دیتے ہیں اور ان کو دھو لیتے ہیں، یعنی کہ گوشت حرام ہے نا، اس کو ہم گرا دیتے ہیں، اور ہنڈیاں جو ہیں ان کو ہم دھو لیتے ہیں، چلو ہمارے کام آ جائیں گی۔ قال او ذاکا، یا وہ، آپ نے کہا یا وہ کر لو، یہ کر لو، یہ کیا کہ گوشت گرا دو اور جو ہنڈیاں ہیں ان کو دھو لو۔ فلما تصاف القوم، تو جب لوگوں نے صفیں بنا لی، کس لیے؟ لڑنے کے لیے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے ایک قلعہ فتح ہوا ہے اور کئی قلعے بھی باقی ہیں۔ یا پھر سلمہ بن اکوا بتا رہے ہیں کہ جب فتح ملی تھی تو لڑائی کیسے ہوئی تھی، اس فتح کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فلما تصاف القوم، جب لوگوں نے صفیں بنا لی، کان سیف عامر قصیرا، تو میرے چچا عامر بن اکوا کی تلوار کیا تھی؟ چھوٹی تھی، لمبی نہیں تھی ان کے۔ فتناول به ساق یہودی لیضربہ، انہوں نے اس کے ساتھ یہودی کی پنڈلی پہ حملہ کیا، لیضربہ، تاکہ اس پہ وار کریں، تاکہ اس پہ وار کریں۔ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، اور ان کی تلوار کی نوک ان کی طرف واپس آ جاتی ہے، ان کو آ کے لگتی ہے، کن کو؟ عامر کو۔ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عامر، تو وہ عامر کے گھٹنے کے کنارے پہ لگی۔ فَمَاتَ مِنْهُ، تو اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ کون؟ عامر۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا لو جی عامر نے تو خودکشی کی ہے، یہ شہادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی اپنی تلوار ان کو لگی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کون؟ سلمہ بن اکوا، کہ فلما قفلوا، جب وہ لوگ واپس آئے، قال سلمہ، تو سلمہ کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھا نبی علیہ السلام نے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، جب کہ آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے غمگین دیکھا، اس روایت میں غمگین کا لفظ نہیں آیا نا، صرف یہ آیا کہ مجھے دیکھا، لیکن دوسری روایات میں وضاحت ہے کہ آپ نے مجھے غمگین دیکھا جب کہ آپ میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ قال، آپ نے کہا ما لک، تجھے کیا ہے، کیوں غمگین ہو، کیوں پریشان ہو؟ قلت له، میں نے آپ سے کہا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، زعموا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عامرا حبط عملہ، کہ عامر میرے جو چچا ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، کس لیے؟ کہ خودکشی کی ہے، یعنی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، کذب من قالہ، جھوٹ بولا ہے اس نے جس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ ان لہ لاجرین، بے شک اس کے لیے دو اجر ہیں۔ وجمع بین اصبعیہ، یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جمع کیا کہ اس کے لیے دو اجر ہیں۔ انہ لجاہد مجاہد، بے شک وہ
کوشش کرنے والا اور جہاد کرنے والا تھا، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والا تھا اور جہاد کرنے والا تھا، اس لیے اس کے لیے 2 اجر ہے۔ قل عربی مشا بہا مثلہ، کم ہی کوئی عربی ہوگا، مشا بہا جو اس زمین پہ چلا ہوگا، مثلہ اس کی طرح، جو چال اس نے چلی ہے اس زمین پہ، یہ چال کسی اور عربی نے نہیں چلی ہوگی۔ حدثنا قتیبہ، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی کس نے؟ پہلے جو حدیث ابھی تک یہ آئی ہے نا عن سلمہ بن اکوا سے لے کر، یہ حدیث امام بخاری نے قتیبہ سے نہیں لی، یہ لی ہے عبداللہ بن مسلمہ سے، عبداللہ بن مسلمہ القانبی سے۔ امام بخاری نے یہ حدیث لی تھی عبداللہ بن مسلمہ القانبی سے، اور انہوں نے لی تھی حاتم بن اسماعیل سے، اور حاتم بن اسماعیل نے لی تھی سلمہ بن اکوا کے آزاد کردہ غلام یزید بن ابو عبید سے، اور یزید بن ابو عبید نے لی تھی سلمہ بن اکوا سے۔ کتنے راوی ہو گیا؟ 4۔ امام بخاری کس سے لے رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسلمہ القانبی سے، اور وہ کس سے لے رہے ہیں؟ حاتم بن اسماعیل سے، اور وہ یزید بن ابو عبید سے، اور وہ سلمہ بن اکوا سے۔ اب آخر میں جا کے امام بخاری کہتے ہیں یہی حدیث میں نے ایک اور استاد سے بھی لی ہے، وہ کون ہے؟ قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی البلخی البغلانی۔ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں قتیبہ بن سعید جو ہیں یہ بنیادی طور پہ افغانستان کے ہیں، امام بخاری کے یہ استاد افغانستان کے ہیں۔ بغلان کہاں ہے؟ افغانستان میں۔ بلخ کہاں؟ افغانستان میں۔ تو یہ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ ہم یہ حدیث بیان کی حاتم نے۔ اوپر جا کے جو امام بخاری کے آپ کیا کہیں گے، یعنی کہ استاد کے استاد ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ پہلی سند میں بھی حاتم بن اسماعیل ہیں اور یہاں پہ بھی حاتم بن اسماعیل ہیں، لیکن امام بخاری تک جو حدیث پہنچی ہے وہ 2 کے ذریعے پہنچی ہے، قتیبہ بن سعید کے ذریعے بھی اور عبداللہ بن مسلمہ القانبی کے ذریعے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب میں نے قتیبہ سے لی اور انہوں نے حاتم سے لی، اس میں یہ لفظ تھا کہ نشأ بہا، یہاں پہ کیا تھا؟ دیکھیں مشا بہا۔ جب حدیث بیان کی ہے امام قانبی نے امام بخاری سے، اس میں ہے قل عربی مشا بہا مثلہ، کم ہی کوئی عربی ہوگا جو عامر کی طرح اس زمین پہ چلا ہوگا۔ لیکن جب قتیبہ روایت کرتے ہیں تو اس میں ہے کم ہی کوئی عربی ہوگا جس نے پرورش پائی ہوگی، جو جوان ہوا ہوگا اس زمین پہ اس کی طرح، جیسی جوانی اس نے گزاری ہے ایسی جوانی کم ہی کسی عربی نے زمین پہ گزاری ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی کس کے بارے میں تھی؟ خیبر کے بارے میں۔ اس سے ایک پتہ چلا کہ سلمہ بن اکوا بھی شریک ہوئے ہیں، ان کے چچا عامر بھی شریک ہوئے ہیں، اور راستے میں وہ شعر پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی اور ان کو شہادت ملی، اور اس لڑائی میں مسلمانوں نے اونٹ ذبح کیے اور ان کا گوشت بنایا اور انہیں پکایا۔ جب پکنے کے قریب تھا تب حکم ہو گیا گدھوں کا گوشت، میں ان کا کہہ رہا ہوں نہیں، گدھوں کا گوشت، گدھوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا۔ آپ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، گدھے ذبح کیے، ان کی کھال اتاری، گوشت بنایا، اور ہنڈیاں لے کر آئے، برتن لے کر آئے، ان برتنوں کو دھویا ہوگا، لکڑیاں جمع کی ہوں گی، آگ جلائی ہوگی اور اس میں گوشت ڈالا ہوگا۔ جب پکنے کے قریب ہے، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، تو حکم آتا ہے کہ یہ تو حرام ہے۔ آج کے لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے اللہ کے رسول آئندہ کے لیے تو ٹھیک ہے، اب تو ہم نے بڑی محنت کر لی ہے، اب اس دفعہ تو کھانے دینا، ابھی تو پک گیا ہے۔ لیکن ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور اس کے بعد پھر عامر کا معاملہ ہے، سلمہ بن اکوا کے چچا کا، کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد میں تلوار چونکہ چھوٹی ہے، دشمن کو مارتے ہوئے تلوار واپس آ کے اپنے ہی پاؤں پہ لگی ہے، اپنے گھٹنے پہ لگی ہے، تو اس سے وہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا چونکہ اپنی تلوار اپنے آپ کو لگی ہے تو یہ خودکشی ہے۔ تو سلمہ بن اکوا پریشان ہے، پریشان اس پہ نہیں ہے کہ چچا فوت ہو گئے، پریشان اس پہ ہے کہ چچا کیا مال ضائع ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے حوصلہ دیا اور بتایا کہ نہیں، ان کے لیے تو 2 اجر ہے، اور جیسی چال انہوں نے چلی ہے
اور جس طرح کی جوانی انہوں نے گزاری ہے اسلام کے لیے، ایسی جوانی، ایسی چال کسی اور نے نہیں چلی ہوگی۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب تحریم متعۃ النساء ولحوم الحمر الاہلیہ، عورتوں سے نکاح متع کو حرام قرار دیا جانا اور پالتو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دیا جانا، یعنی کہ یہ دونوں کام بھی کب ہوئے ہیں؟ خیبر میں ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 1693 1693 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور مسلم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ چوتھے خلیفہ جناب علی بن ابو طالب، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے دنوں میں، خیبر کی لڑائی میں عورتوں سے متع کرنے کو ممنوع قرار دیا، نکاح متع کو کیا قرار دیا؟ ممنوع، حرام قرار دیا۔ وان اکل لحوم الحمر الانسیہ، اور آپ نے پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے بھی منع کیا۔ اچھا جی، آج جناب علی کا نام لینے والے نکاح متع کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ جناب علی جن کا نام لیا جاتا ہے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیبر کی لڑائی کے موقع پہ نکاح متع کو حرام قرار دے دیا تھا، ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ اس حدیث کو جناب علی سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کے بیٹے ہیں، تو پھر محمد بن حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ حنفیہ سے مراد یہ ہے کہ جناب یہ جو محمد ہے، جناب علی کے بیٹے محمد جو ہیں، اسے بھی پتا چلا کہ بچے کے نام صرف محمد رکھنا جائز ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں بچے کے نام محمد رکھیں گے بھی، لیکن رہنے نہیں دیں گے، محمد کے ساتھ لگا دیں گے یا محمد نذیر یا محمد بشیر یا محمد جعفر۔ اب بچے کے نام کیا لیا جائے گا؟ یا نذیر لوگ کہیں گے یا بشیر کہیں گے، محمد کوئی نہیں کہے گا۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں، اگر آپ، میرے پاس کئی ایسے سوال آئے نا، اگر کسی نے بچے کے نام صرف محمد رکھ دیا، لوگ کہتے ہیں نا نا نا، یہ تو اللہ کے رسول کے نام کی توہین ہو جائے گی، لوگ محمد کہیں گے، محمد ہو سکتا ہے پیشاب کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ عجیب ہماری محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، جبکہ صحابہ کرام اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے تھے اور صرف محمد رکھتے تھے۔ جناب علی نے بچے کے نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ جناب بکر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو یہ ہے محمد، لیکن ان کو عام طور پہ محمد بن علی نہیں کہتے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسن و حسین سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ان کی ماں اور ہے، ان کی ماں اور ہے۔ تو محمد بن حنفیہ کہہ کے اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ حسن و حسین کے بھائی ہیں، باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ ان کی ماں کون ہے؟ حنفیہ۔ حنفیہ یعنی کہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی خولہ بنت جعفر، خولہ بنت جعفر۔ تو اب جناب علی سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ۔ اچھا، محمد بن حنفیہ آل بیت میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہے، بالکل ہے، جناب علی کے بیٹے ہیں تو آل بیت میں سے ہیں۔ اچھا، محمد بن حنفیہ سے روایت کرنے والے کون ہیں اس حدیث کو؟ ان کے دو بیٹے عبداللہ اور حسن، عبداللہ اور حسن، اور ان سے روایت کرنے والے امام زہری، اور ان سے روایت کرنے والے امام مالک، اور ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن قاضہ المکی المؤذن، اور ان سے حدیث لی ہے امام بخاری نے۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ آل بیت کی احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ کئی لوگ خام خاشوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ جی یہ آل بیت کی حدیث نہیں لیتے، آل بیت کی حدیث بیان نہیں کرتے۔ محدثین کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ حدیث بیان کرنے والا آل بیت میں سے ہے یا نہیں، بس ان کو صحیح حدیث چاہیے ہوتی تھی، جدھر سے مل جائے۔ تو جناب اب دیکھیں، جناب علی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نکاح متع کو حرام قرار دیا تھا۔
تو جو جناب علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم الحمدللہ جناب علی سے محبت کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان کی علامت اور نشانی سمجھتے ہیں، تو جو جناب علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ جناب علی کی حدیث کو مانیں کہ نکاح متع کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ مزید پڑھیں، آگے دیکھیں، وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ بخاری مسلم کی، واللفظ لمسلم، حدیث جو روایت آگے آ رہی ہے یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ واللفظ لمسلم، الفاظ کس کتاب کے ہیں؟ مسلم کے، کہ انہ سمع ابن عباس، کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، کنہوں نے؟ جناب علی نے کیا سنا؟ کہ یلین فی متعۃ النساء، کہ وہ نکاح متع کے معاملے میں نرمی کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا موقف نکاح متع کے بارے میں نرم تھا، تقریباً جواز کے قائل تھے۔ کس کے قائل تھے؟ جواز کے قائل تھے، کہ وہ سمجھتے تھے، عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ نکاح متع کو اسلام نے حلال رکھا، جائز رکھا مجبوری کے موقع پہ۔ کس موقع پہ؟ مجبوری۔ بلکہ میں نے ابھی تک لوگوں کو یہ تو بتایا نہیں کہ نکاح متع کہتے کس کو ہیں، یہ تو پہلے بتانا چاہیے نا۔ نکاح متع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عورت سے ایک مقررہ وقت کے لیے نکاح کرتے ہیں، حق مہر دیتے ہیں، لیکن نکاح ہوتا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، عارضی نکاح، ایک دن کے لیے نکاح، یا ایک ہفتے کے لیے، یا مہینے کے لیے، یا 5 مہینوں کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جو بھی آپ کا اتفاق ہو جائے لڑکی کے ساتھ۔ جبکہ نکاح ہونا چاہیے کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حلالہ سے بھی بچیں۔ حلالہ کا نکاح کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 3 راتوں کے لیے۔ بس فرق یہ ہے کہ نکاح متع میں صاف صاف اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور نکاح حلالہ میں چھپ چھپا کے کہ بھائی میں اپنی اس طلاق یافتہ بیوی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، بس تو نے اس کو طلاق دے دینی ہے 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے کے بعد۔ اور نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو حلالہ کروائے، یعنی کہ سابقہ خامند جو اپنی بیوی کسی اور کو پیش کر رہا ہے کہ بھائی تو اسے 1 رات کے لیے نکاح کر لے، 2 ہفتے کے لیے نکاح کر لے، اور پھر اس کو طلاق دے دینا، تو آپ نے فرمایا جو حلالہ کرواتا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو عارضی خامند بن کے اس سے نکاح کر رہا ہے اس پہ بھی کیا ہے؟ لعنت۔ تو بہرحال ہمارا یہ تو حلالے کا تذکرہ درمیان میں آ گیا۔ تو نکاح متع کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ مدت کے لیے نکاح کرنا، عارضی نکاح ہوگا۔ تو یہ اسلام نے اس کو جائز رکھا، پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو جائز رکھا۔ اس کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی کب؟ جنگوں میں۔ مثال کے طور پہ کہیں مسلمان لڑنے کے لیے گئے ہیں، اب سفر ہی 10 دن کا ہوگا جانا، پھر 10 دن آنے کے، اور وہاں پہ جنگ کے دوران رہنا بھی ہے، نوجوان لوگ تھے۔ تو ان حالات میں اسلام نے نکاح متع کے جواز کو برقرار رکھا۔ نکاح متع پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اسلام نے اس کے جواز کو، جائز ہونے کو برقرار رکھا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے خیبر کی لڑائی میں اعلان کیا کہ نکاح متع کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر جب مکہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام گئے تو وہاں پہ بھی چند دنوں کے لیے نکاح متع کو جائز قرار دیا گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، اچھا اب میں بتانے یہ لگا تھا، عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ نکاح متع کو شریعت نے جائز قرار دیا مجبوری کے وقت میں، تو جب بھی دوبارہ کبھی مجبوری پیدا ہوگی تو تب یہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اب جناب علی کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عباس کا موقف نکاح متع کے بارے میں نرم ہے، تو وہ ان کے اوپر ناراض ہو گئے، انہیں خبردار کیا، وارننگ دی۔ تو وارننگ کون دے رہے ہیں؟ کن کو؟ جو سمجھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جو سمجھتے ہیں کہ نکاح متع حلال ہے، ان کو وارننگ کون دے رہے ہیں؟ جناب علی۔
یہ دیکھیں کہ انہوں نے سنا عبداللہ ابن عباس سے کہ یلینو فی متعۃ النساء، وہ نکاح متع کے معاملے میں نرمی کرتے ہیں. فقال، تو جناب علی نے کہا مہلن، رک جاؤ. کس سے رک جاؤ؟ نکاح متع کے جواز کا فتویٰ دینے سے رک جاؤ، ٹھہرو یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا تھا. کس سے؟ نکاح متع سے. کب؟ یوم خیبر، خیبر کی لڑائی کے موقع پہ. وعن لحوم الحمر الانسیاتی، اور آپ نے منع کیا تھا پالتو گدوں کے گوشت سے بھی. یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے نکاح متع کو حرام قرار دیا تھا. تو اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انی قد اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، بے شک میں نے تم کو عورتوں سے نکاح متع کرنے کی اجازت دی تھی. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. تو اب کیا پتا چلا کہ نکاح متع حرام ہے کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اور یہی موقف تھا جناب علی کا. یہی موقف تھا کس کا؟ اسی لیے وہ عبداللہ بن عباس پہ ناراض ہو گئے. انہیں وارننگ دی تھی کہ تم فتویٰ دیتے ہو کہ نکاح متع حلال ہے. تو یہ وارننگ کس کی ہے؟ جناب علی کی. جو جناب علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی بھرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو جناب علی کی بیان کردہ اس حدیث کا احترام کرنا چاہیے، اور نکاح متع کو حرام سمجھنا چاہیے، حرام بتانا چاہیے، اور اس کو حرام جان کر اس سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ چونکہ کچھ لمبی ہے، اس لیے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق دے. پوری زندگی اللہ اتنی صحت دے اور اتنا وقت دے کہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، احادیث پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں، اور ان دونوں پہ عمل کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.